السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے آپ کا یہ ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ کو درس قرآن کے اس اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے لیے استقامت اور مزید اس میں ترقی اور اضافہ کی دعا کرتا ہوں۔ درس قرآن مجید معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، جس طرح اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے۔ اس کلام کا پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 اہم مقصد ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جو اللہ سے دعا کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ مراد خلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ اور جب وہ تشریف لائے تو ان کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے سورۃ جمعہ میں فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول، ان کی بعثت کا مقصد اور غرض کا غایت کیا ہے کہ وہ اللہ کے مقدس پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس نعمت کو قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کو جتلایا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو، اولاد آدم کو عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مگر ایک نعمت ایسی ہے جس پر اللہ احسان جتلا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں 4 پارے میں اللہ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول انہی میں سے بھیجا، اور وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیات کی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن حکیم میں جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو انسان اللہ کی جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو مزید بڑھاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو اور بڑھاؤں گا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے اس دور کے اندر ہمیں قرآن حکیم سے نسبت عطا کی ہے، اور قرآن حکیم کے لیے وقت نکالنے کی، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ جب اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے بعد پھر دوسرا حق کیا ہے کہ ہم اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر کریں کہ قرآن حکیم ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور پھر جب سمجھ جائیں تو جن اوامر کا حکم دیا گیا ہے ان کو پورا کریں، اور جن منہیات سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، باز آ جائیں۔ یہ ہے عمل، اور پھر جب عمل ہوگا تو پھر اللہ تعالی اس کے ذریعے نجات دلائیں گے۔ اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن حکیم پڑھنے اور پڑھانے والے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے، مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم سیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زندگی میں قرآن حکیم پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ جو شخص جس حال میں مرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسی حال میں اسی جماعت کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم پڑھنے اور سمجھنے سے انسان دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ دنیا میں اس قرآن حکیم کی وجہ سے عزت نصیب ہوگی، اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس قرآن حکیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کی ہے، اور باقی لوگوں کو اللہ نے ذلت دی ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہے۔ تو قرآن حکیم اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ آج قرآن حکیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن حکیم سے اپنا تعلق قائم کر لیں تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ ہر مسلمان کے دائیں ہاتھ میں قرآن مجید ہونا چاہیے، اور بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت ہونی چاہیے۔ ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر دنیا میں عزت پائیں، اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہمارے قدم چومے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی بات تھی، میں نے آپ کے سامنے
قرآن حکیم کی دوسری سورت بقرہ کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ، اور سورت بقرہ کی آیات میں اس آیت کا نمبر 40واں ہے، وہ تلاوت کی ہے۔ اور آپ کے روزانہ کے معمول میں ترتیب والی آیت آ رہی ہے، تو اس لیے میں اسی آیت کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ، تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کا ترجمہ، تفسیر و تشریح، اس کا خلاصہ اور لب لباب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو قرآن حکیم کی تمام آیات سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرتے ہوئے جو سیکھا اور سمجھا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں دنیا آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ہیں؟ بولیے نا ذرا۔ 114۔ ان 114 صورتوں میں کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ مکی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ پر مکی دور میں جتنی آیات نازل ہوئیں، جتنی صورتیں نازل ہوئیں، وہ آیات اور وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ شہر میں نازل ہوئی ہوں یا آپ کے سفر میں کسی اور جگہ نازل ہوئی ہوں، وہ سب کیا ہیں؟ مکی ہیں۔ اور مدنی صورتیں اور مدنی آیات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، راستے میں نازل ہوئی ہیں، مختلف غزوات میں نازل ہوئی ہوں، یا حتیٰ کہ واپس جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائی اور مکہ میں رہتے ہوئے وہ آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، نازل مکہ میں ہو رہی ہیں، لیکن حکماً وہ مکی نہیں ہیں، مدنی ہیں، کہ وہ مدنی دور شروع ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا امتیاز اور تعریف ہے کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقائد اسلام بیان کیے گئے ہیں۔ مکی دور میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں کیا بیان ہوا ہے؟ عقائد اسلام۔ عقائد اسلام بنیادی طور پر 3 ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید باری تعالی، اللہ کی وحدانیت۔ وہ لوگ مکہ والے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ لات، عزا، منات، حبل، بڑے بڑے بت انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان سے مرادیں پیش کرتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کے متعلق ان کا علیحدہ علیحدہ عقیدہ اور یقین تھا کہ یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ فلاں مسئلہ حل کرتا ہے، یہ فلاں مسئلہ حل کرتا ہے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے خاندان اور علاقہ کے لوگوں کو ڈرائیے اور انہیں اللہ کا پیغام دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بلایا اور پھر ان کے سامنے سب سے پہلے مسئلہ توحید پیش کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ والو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
تو یہ پہلی بات ہے عقائد اسلام کی۔ مکی صورتوں میں آپ جتنی بھی مکی صورتیں پڑھیں گے ان میں یا تو مسئلہ توحید، عقائد اسلام کا پہلا مسئلہ توحید باری تعالی بیان ہوئی ہے، اور اس پر عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے، کیونکہ ہر دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل سے۔ تو دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلی اور دوسرے نقلی۔ عقلی دلائل وہ دلائل کہلاتے ہیں جن کو انسان کی عقل بھی تسلیم کرے۔ مثلا اسی صورت میں اللہ نے قرآن حکیم کا مرکزی دعویٰ نقل کیا ہے دوسرے پارے میں۔ وہ مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن حکیم کا مرکزی دعویٰ ہے۔ دو مرکزی دعوے ہیں، تو ایک یہ مرکزی دعویٰ ہے قرآن حکیم کا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر اس مرکزی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آگے اسی مقام پر اللہ نے 7 دلائل دیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ 7 دلائل، ایک دلیل نہیں 7 دلائل دیے۔ تو اللہ نے ہر دعوے پر دلائل دیے۔ یہ عقلی دلائل ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بذات مفتی صاحب کریں گے بعد میں جب یہ مقام آئے گا۔ صرف میں سند کے طور پر آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہوئے ایک ہی دلیل دے رہا ہوں کہ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی اور ہستی ہے جو آسمان بنا سکے، زمین بنا سکے؟ ہے تو لاؤ۔ جب اور کوئی نہیں تو زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو لہذا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ بھی وہی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو عقائد اسلام میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے توحید، اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا محبوب اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ماننا، یہ بھی ہر اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس دعوے کو بھی اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، اور یہ 2 مرکزی دعوے ہیں۔ ان 2 مرکزی دعووں کے ارد گرد پورا قرآن گھومتا ہے، مگر یہ دونوں دعوے اللہ نے قرآن حکیم میں کیے ہیں۔ ایک دعویٰ قرآن حکیم کے شروع میں ہے اور دوسرا دعویٰ قرآن حکیم کے آخر میں ہے، اور ان دونوں دعووں کو شروع اور آخر میں کر کے ان دونوں دعووں کو 7 دلائل سے اللہ نے مدلل کیا ہے۔ تو پہلا دعویٰ توحید کے بارے میں دوسرے پارے میں ہے، اور دوسرا دعویٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم کے آخر میں 26ویں پارے میں سورت الفتح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس کو بھی 7 دلائل سے مدلل کیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ دین حق، دین اسلام
جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، وہ خاص رسول لائے ہیں۔ ان رسول کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، تاکہ کسی کو اشکال نہ رہے کہ رسول اللہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر قوم اپنے نبی اور رسول کا نام لے سکتی ہے، مگر اللہ نے اس دعوے میں واضح فرمایا کہ وہ رسول جس کے ذریعے ہم نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سورۃ فتح کی آخری آیت ہے، اور پھر اس کو 7 دلائل سے آگے ثابت کیا۔ تو یہ دوسرا دعویٰ ہے قرآن حکیم کا۔ تو عقائد اسلام میں 3 بنیادی عقیدے، توحید باری تعالیٰ، اور دوسرا رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور تیسری بات موت کے بعد قیامت کا آنا، اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پوری زندگی کا حساب کتاب دینا۔ وہ لوگ موت کو مانتے تھے، اور آج بھی دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو، مگر مشرکین اور کفار اور دنیا میں بہت سارے مذاہب باطلہ کی ایسے گروہ موجود ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، پنجابی میں کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، مگر قرآن حکیم کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اس دعوے کو بھی اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، اور اس پر بھی دلائل دیے ہیں۔ وقت نہیں ہے وغیرہ میں اس کی بھی کچھ تفصیل عرض کرتا۔ تو بہرحال ہر مکی صورت میں یہ 3 مسئلے، کسی میں اجمالاً اور کسی میں تینوں تفصیلاً، کسی میں 1 کا اجمال ہے 2 کی تفصیل ہے، کسی میں 2 کا اجمال ہے 1 کی تفصیل ہے، کسی میں تینوں کا اجمال ہے کسی کی تفصیل نہیں ہے، اور کسی میں تینوں کا اجمال بھی ہے اور تینوں کی تفصیل بھی ہے۔ تو یہ 3 باتیں عقائد اسلام کی بنیادی اللہ نے ان صورتوں میں بیان کی ہیں جو صورتیں مکی ہیں، اور باقی جو مدنی صورتیں ہیں ان مدنی صورتوں میں اللہ نے احکامات بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے جب مدینہ کو سنبھالا اور وہاں مسلمانوں کو اسلام کے اندر فوج در فوج داخل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے، اور جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے مدنی صورتوں میں، سارے کے سارے مدنی صورتوں میں۔ تو یہ جو صورت ہماری چل رہی ہے یہ صورت بقرہ ہے، قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس سے پہلے نمبر پر قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت فاتحہ ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اس کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا اس کی تفصیل پورے قرآن میں ہے، اور پھر اس کے بعد سورت بقرہ کو شروع کیا، اور سورت بقرہ مدنی صورت ہے اور قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت ہے ہر لحاظ سے، الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، اور مضامین اور مفاہیم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر کتنے رکوع ہیں 40۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع۔ تو ان 40 رکوعوں کو آپ پہلے نمبر پر تقسیم کریں، بانٹیں کہ اس کے 40 رکوعوں میں اللہ نے کس ترتیب سے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو یہاں تک جو 4 رکوع آپ پڑھ چکے ہیں، میں ان کا خلاصہ اور لب لباب اور ربط عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ بر صغیر میں اللہ نے ہمیں ایسے اکابر اور ایسے علماء عطا کیے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی اتنی خدمت کی ہے، معنی و مطالب کے اعتبار سے، مفاہیم اور تفاسیر کے اعتبار سے، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن حکیم کا خلاصہ اور لب لباب امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا قطب الاقطاب امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سکھ سے مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے ان سے قرآن حکیم کی خدمت لی اور وہ مفسر قرآن کہلائے، شیخ التفسیر. انہوں نے قرآن حکیم کا خلاصہ صرف 3 الفاظ میں بیان کیا. کتنے الفاظ میں؟ 3 الفاظ میں پورے قرآن کا خلاصہ. وہ 3 الفاظ بتا دوں: رب کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے قرآن کا خلاصہ. رب کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے ان کی اطاعت کرو، اور مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے تو ان کی خدمت کرو. آپ جس کی بھی خدمت کرنے، جانور کی خدمت کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کا مطیع ہو جائے گا اور آپ کے حکم پر چلے گا، آپ کے اشارے کو مانے گا. تو بہرحال میں خلاصہ کر رہا ہوں سورت بقرہ کی ان 4 رکوعوں کا خلاصہ. سورت فاتحہ سے اس کا ربط یہ ہے کہ سورت فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پر چلا. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورت بقرہ نازل ہوئی تو کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ صراط مستقیم جس کی تم اپنے رب سے نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو، وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پھر سورت بقرہ شروع ہوئی. سورت بقرہ کے شروع میں اللہ نے پہلے 2 رکوعوں میں، سورت بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں جو 20 آیات پر مشتمل ہیں، ان 2 رکوعوں میں اللہ نے پوری انسانیت کو 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے. پوری انسانیت کو، یہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان 3 جماعتوں اور ان 3 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ سے متعلق ہیں. ایک گروہ کا نام مومن، مسلمان، متقی ہے. ایک جماعت کا نام کیا ہے؟ مومن، مسلمان، متقی. دوسرے گروہ کا نام کافر، الاعلان، اللہ کا انکار کرنے والے. الاعلان، اللہ کا انکار کرنے والے، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں. اور تیسرا گروہ ان دونوں کے درمیان، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا ولا الہ الا، جو ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، جن کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. تو یہ جو پہلی 20 آیات ہیں جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں، ان میں ان 3 جماعتوں کو اللہ نے، پوری انسانیت کو ان 3 جماعتوں میں منقسم کیا ہے. پہلی 5 آیات میں اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی کہ مومن کس کو کہتے ہیں. پھر ایمان والوں کی تعریف کر کے، معنی بتا کے، ان کی 5 صفات بیان کی ہیں، اور پھر 5 صفات بیان کر کے ان کا نتیجہ بیان کیا ہے. جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 5 صفات آگے. الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نمبر 5 وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور آگے پھر نتیجہ بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ 5 آیات میں بیان ہوا. پھر اس کے بعد کی 2 آیات میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کے متعلق بتایا کہ کافر کس کو کہتے ہیں، اور پھر ان کا انجام بیان کیا. فرمایا وَلَهُمْ
عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوا۔ پورے دوسرے رکوع میں یہ 7 آیات گزری، پیچھے 13 آیات رہ گئی۔ 13 آیات میں اللہ نے منافقین کے متعلق ذکر کیا، ان کا نتیجہ اور ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ بیان کیا۔ تو گویا کہ کفار کے مقابلے میں منافقین زیادہ خطرناک ہیں۔ کافروں کے متعلق بیان صرف 2 آیات میں اور منافقین کے متعلق بیان 13 آیات میں۔ یہ پہلے 2 رکوعوں کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان تینوں پوری انسانیت کو تینوں جماعتوں میں منتخب کر کے، تقسیم کر کے، منقسم کر کے، اب آگے آیت نمبر 21 اور 20 میں اللہ تینوں جماعتوں سے مخاطب ہیں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ نہیں کہا یا ایھا المنافقون، اے منافقو۔ تیسرے رکوع کی پہلی آیت دیکھیے ذرا، آیت نمبر 21 کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں متقی بھی ہیں اور لوگوں میں کفار بھی ہیں اور لوگوں میں منافقین بھی ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ خطاب تو صرف ایمان والوں کے لیے تھا، یہ منافقوں کے لیے تھا یا یہ کافروں کے لیے تھا۔ اس لیے الناس کہا، اے لوگوں، پوری اولاد آدم سے اللہ مخاطب ہیں، اور پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی، تمہیں دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانو۔ تمہارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر اس پر آگے دلائل دیے۔ پھر آیت نمبر 22 اور 23 اس کے اندر اللہ نے تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اور پھر قرآن مجید کے اندر جو مرکزی دعوے اور جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ آپ کی رسالت کو مانو، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر عمل کرو، سمجھو، سیکھو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو بشارت اور خوشخبری دی کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی مان لیا ان کے لیے کیا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ سارا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 مکمل ہوا، رکوع نمبر 4 شروع ہوا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، اے اولاد آدم، ذرا اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ ہم نے تمہیں کتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے، تمام مخلوقات میں تمہیں چن لیا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق، اور پھر فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر جس نے انکار کیا اس کا انجام اور ماننے والوں کا انجام بیان کیا۔ رکوع نمبر 4 کا خلاصہ لب لباب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پورے رکوع میں بیان کیا۔ اب 4 رکوع مکمل ہو گئے۔ 4 رکوع مکمل ہونے کے بعد میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سورت کون سی سورت ہے؟ مدنی ہے، اور مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ مضمون ایسے شروع کر بیٹھا ہوں اس کو سمیٹنا ہے۔ تو جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کا پرانا نام کیا ہے جی؟ یثرب۔ مدینہ میں اہل کتاب کی تعداد زیادہ تھی، سب لوگ اہل کتاب، وہ کہتے تھے ہم تورات پڑھنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ دوسرے گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انجیل پڑھنے والے ہیں، تو ان کا فتویٰ چلتا تھا پورے عرب میں، جزیرۃ العرب میں، اور وہ علماء تھے جی، اہل کتاب علماء میں بڑے بڑے علماء، مفتی جی، جن کی بات لوگ تسلیم کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہ لوگ وہاں آباد تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹا، بنی کا معنی اولاد، بنی کا معنی اولاد، بیٹا، اور اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یاد رکھیے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسرائیل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا عربی میں معنی ہے عبداللہ، عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کو اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو اہل کتاب سے واسطہ پڑا، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ اور اسرائیل سنیے، حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب کون ہیں؟ جن کی نسل سے اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے 12 بیٹوں کا بس شمول حضرت یوسف کے قرآن حکیم میں ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ تو ان 12 بیٹوں کی اولاد اور نسل اللہ نے چلائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے تھے، ہر بیٹے کی ایک اولاد اور ایک نسل چلی ہے، اور پھر یہ دنیا میں آباد تھے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، نسل کے اعتبار سے بھی اور بزرگی کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ ان بنی اسرائیل کو یہ پڑھ کے سنا دیجئے اور انہیں حکم دیجئے۔ کسی اور لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا یا اولاد یعقوب، نہیں، کسی اور نام سے بھی موسوم کیا جا سکتا تھا، مگر یا بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب کیا۔ اس وجہ سے ان کو غیرت دلائی کہ تم جس شخصیت کی اولاد ہو وہ تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور تم اللہ کی بندگی چھوڑ کر خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی غیر اللہ کی بندگی میں مبتلا کرتے ہو، غیرت کھاؤ۔ اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو۔ پھر آگے وہی جی دعویٰ دہرایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو، اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں سے چن لیا ہے، اور اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، مجھ سے کیے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ الست بربکم، وہ عالم ارواح میں جو اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا کہ دنیا میں جا کے کس کو معبود مانو گے؟ اللہ کو، تو وہ وعدہ یاد دلایا۔ اور آگے فرمائے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، مجھ سے ڈرو اور میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں سے سورۃ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو 5واں رکوع تمہید ہے، اور پھر یہ جو یا بنی اسرائیل ہے نا، اس صورت میں 3 مرتبہ آئے گی، ایک یہ شروع میں، چوتھے رکوع کے شروع میں، اور پھر آگے جب 6واں رکوع شروع ہوگا تو پھر یا بنی اسرائیل آئے گا، اور پھر جب 15واں رکوع شروع ہوگا تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل۔ تو یہ پہلے رکوع میں، چوتھے رکوع میں تمہید ہے، 5ویں رکوع میں تمہید ہے، بنی اسرائیل سے جو خطاب کیا گیا ہے اس مضمون کی تمہید ہے، اور پھر اس کے بعد 10 رکوعوں میں تفصیل ہے اس تمہید کی، اور پھر آخری رکوع میں، آخری 2 رکوعوں میں دوبارہ تیسری مرتبہ خطاب کر کے اللہ نے اس کا خلاصہ لب لباب بیان کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن حکیم سے اپنا تعلق قائم کرنے کی، قرآن حکیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔